تو حضرت سیدنا مسلم ابن عقیل جو بہنوئی بھی تھے، چچا زاد بھائی بھی تھے، بڑے خوبصورت آدمی تھے، بڑے حسین و جمیل انسان تھے، اللہ نے علم بھی دیا تھا، تقوی بھی دیا تھا، ان کو روانہ کیا۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ آپ جس وقت کوفہ پہنچے تو آپ کے ساتھ آپ کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام محمد تھا اور دوسرے کا نام ابراہیم تھا۔ محمد کی عمر جو ہے وہ 8 سال بتائی جاتی ہے اور ابراہیم کی عمر جو ہے وہ 6 سال بتائی جاتی ہے۔ امام مسلم شروع میں جس وقت کوفہ پہنچے، بڑی تعداد میں لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، مختلف اقوال ہے جو میں کل پڑھ چکا۔ مختصر میں امام کی شہادت حصول برکت کے لیے پڑھنا ہے، وہ یہ کہ جب آپ نے لوگوں کی بیعت لی تو اس وقت ہوا یہ کہ یزید کے جو مخبر تھے انہوں نے یزید کو لکھا، اگر تم اپنی حکومت کا تحفظ چاہتے ہو تو مسلم یہاں آئے ہیں امام حسین کے نمائندے بن کر اور وہ لوگوں کی بیعت لیتے ہیں، تم جلدی سے کسی کو روانہ کرو۔ عبید اللہ ابن زیاد کو یزید نے روانہ کیا۔ عبید اللہ ابن زیاد کیا، ان لوگوں کی کیا تاریخ پڑھی جائے، بس اتنا آپ سن لیں اور سمجھتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ زیاد جو تھا وہ اس کا باپ، عبید اللہ کا باپ جو زیاد تھا، وہ تاریخ کے مورخین نے لکھا ہے اور بہت معتمد مورخین نے جو ہے وہ لکھا ہے کہ یہ زنا سے پیدا ہوا تھا زیاد، اسی لیے زیاد کے باپ کا نام یہ کہا جاتا ہے۔ زیاد کے باپ کا نام عام طور پہ نہیں لکھا جاتا بلکہ کہا جاتا ہے زیاد ابن ابی۔ جو بڑے مورخین ہیں جنہوں نے حالات زمانہ کی رعایت کیے بغیر حق کو لکھا، انہوں نے یہ لکھا زیاد ابن ابی، زیاد اپنے باپ کا بیٹا، یعنی باپ کا بیٹا کون باپ ہے آج تک اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ وہ شخص ہے ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد۔ اس سے میں ایک بات آپ کو، ایک ضابطہ آپ کے سامنے رکھ دوں کہ لوگ جو ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، اللہ کے بندوں پر لوگ جو ظلم کرتے ہیں وہ یوں ہی نہیں کرتے بلکہ کہیں نہ کہیں سے دودھ میں، نسب میں کھوٹ ہوتی ہے، تب جا کر کے دنیا میں ظالم لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ ظالم لوگ دنیا میں یوں ہی پیدا نہیں ہوتے، پیدائش کی خطائیں انسان کو ظالم بناتی ہے، اور اگر پیدائش میں خطائیں نہ ہو، دودھ میں کھوٹ نہ ہو اور خون میں کھوٹ نہ ہو تو کافر گھر میں پیدا ہو کہ بھی انسان کافر تو ہوتا ہے مگر ظالم نہیں ہوتا۔ اسی لیے مولائے کائنات نے کافر اور ظالم کے فرق کو بیان کرتے ہوئے فرمایا اللہ کافروں کو تو مہلت دیتا ہے مگر اللہ ظالموں کو مہلت نہیں دیتا۔ ظلم بہت خطرناک چیز ہے۔ بہرحال تو ہوا یہ کہ عبید اللہ ابن زیاد جب کوفہ آیا، آنے کے بعد اس نے وہاں کے سرداروں کو دھمکایا، اور سرداروں کو دھمکانے کے بعد سارے جو کوفہ کے سردار تھے ان کی فکر بدل گئی، ان کی سوچ بدل گئی۔ کوفی لا یوفی جن کو کہا جاتا ہے وہ اچانک ایک رات میں دھمکی سن کر کے بہک گئے، کچھ لوگ لالچ سے بہک گئے، اور اس کے بعد جن لوگوں نے بیعتیں کی تھی وہ سب کے سب بیعت توڑ کر واپس سے وہ یزید کے حمایتی بن گئے، اور ایک ساتھ مل کر سب نے جو ہے حضرت امام مسلم کے ساتھ اور انڈائریکٹ امام حسین کے ساتھ غداری کی۔ ہوا یہ کہ اللہ اکبر، امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ جو امام حسین کے نمائندے تھے، جب وہ مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے گئے تو 700 لوگ آپ کے ساتھ بچے یا 500 لوگ مغرب کی نماز شروع کی کوفہ کی جامع مسجد میں، تو 500 یا 700 لوگ پیچھے کھڑے تھے، اور جب سلام پھیرا تو کوئی ایک بھی موجود نہیں تھا، سب ساتھ چھوڑ کر کے چلے گئے۔ یہ کوفہ کی تاریخ ہے، یہ کوفیوں کی بے وفائی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد امام مسلم مغرب کی نماز پڑھ کے سوچتے کہاں جائیں، کدھر جائیں، سب کے دروازے بند۔ کل تک کے جن کے جو دعوتوں کے لیے منتیں کر رہے تھے، بلا رہے تھے، عرضیاں پیش کر رہے تھے، ہاتھ جوڑ رہے تھے، آج انہوں نے اپنے دروازے بند کر دیے۔ حضرت سیدنا امام مسلم رو رہے ہیں، میں نے تو امام کو خط لکھ کر کے کہہ دیا حالات بڑے سازگار ہیں، لوگ آپ کی بیعت کے لیے تیار ہیں، لوگ آپ کی زیارت کے لیے تیار ہیں، امام تو میری بات سن کر کے پڑھ کر کے نکل پڑیں گے کیونکہ ان کو اعتماد بہت ہے۔ ایسے میں آپ نکل
نکلتے ہیں، پانی کی پیاس لگی ہے، کوئی پانی پلانے والا کوفہ میں نہیں ہے۔ ایسے میں امام مسلم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ایک گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا، ایک بوڑھی عورت اپنے بیٹے کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی، اس کے گھر کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کے کہتے ہیں مائی مجھے پانی پلا سکتی ہو؟ اس نے پانی پلایا، اور پانی پلانے کے بعد آپ بیٹھ گئے تو اس نے کہا اے اجنبی مسافر، تیرا چہرہ تو بڑا نورانی لگتا ہے، تیرے چہرے پر تو بڑی سعادت کے آثار ہے، لیکن تو پانی پیا، اجنبی آدمی ہے، تیرا یہاں بیٹھنا میرے گھر کے سامنے اچھا نہیں، جاؤ اپنے گھر جاؤ، جاؤ اپنے گھر جاؤ، جاؤ اپنے گھر جاؤ۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، مائی میرا کوئی گھر نہیں۔ پوچھا آپ کون ہیں؟ اور فرمایا کہ جس کو بڑے چاو سے بلایا تھا کوفہ والوں نے اس کے ساتھ دھوکہ کر دیا، میں وہی مسلم ابن عقیل ہوں۔ اتنا سننا تھا، وہ اہل بیت کی عاشق تھی، وہ فوراً قدموں پہ گر پڑی، قدم بوسی کی، اور اس کے بعد کہا مالک آپ میرے گھر میں چلیں، آپ میرے گھر میں قیام فرمائیں تاکہ میں آپ کی میزبانی کروں اور سیدہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤں۔ المختصر یہ کہ ادھر وہ امام کی خدمت کر رہی تھی، اور اس کا جو بیٹا تھا وہ ذلیل جو ہے ابن اشعث کا گرگا تھا، اور وہ ابن زیاد کا گرگا تھا۔ ایسے میں آپ کی خدمت کرتے ہوئے وہ بڑی عورت بڑی اپنے آپ کو سعادت مند تصور کر رہی تھی۔ اس کا بیٹا آیا، بیٹے کو پتہ چلا کہ ماں جو ہے وہ بار بار کمرے میں آتی جاتی ہے، بڑی مسرت سے، بڑا شادمہ ہے، تو پوچھا ماں کیا بات ہے؟ تو کہا کہ ہمارے گھر امام مسلم آئے ہیں۔ وہ ظالم گیا اور جا کر کے ابن اشعث کو اس نے چگلی کر دی، مخبری کر دی، اور ابن اشعث نے ابن زیاد کو، اور اس طریقے سے حضرت امام مسلم کو وہ گرفتار کرنے کے لیے آئے۔ اور امام مسلم کو جب گرفتار کرنے کے لیے آئے تقریباً 300 لوگ ایک آدمی کو گرفتار کرنے آئے، یعنی وہ لوگوں کے دل میں آل رسول کی ہیبت کتنی تھی، حیدر کرار کے گھرانے کی ہیبت کتنی تھی کہ وہ لوگ اکیلے ایک آدمی کو پر قابو نہیں پا سکتے تھے۔ اس میں بھی مورخین لکھتے ہیں کہ ان 300 میں سے 200 کو اکیلے امام مسلم نے قتل کر دیا۔ آپ نے جو جنگ کی ہے، یہ خاندان بڑا بہادر خاندان، اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کو بڑی بہادری اور جرأت عطا فرمائی ہے، اور یہ داستان اسی لیے بیان کی جاتی ہے تاکہ ہمارے جوانوں میں بھی بہادری پیدا ہو کہ مومن بہادر ہوتا ہے، مومن بزدل نہیں ہوتا، مومن نڈر ہوتا ہے، مومن موت سے ڈرتا نہیں ہے، مومن کو پتا ہے کہ دنیا میں اس کو اللہ نے جتنی راحتیں، عزتیں اور عظمتیں عطا کی ہے، اس سے کروڑوں درجہ زیادہ اللہ اس کو آخرت میں عزتیں عطا فرمائے گا، اس سے بڑھ کر کے اللہ اس کو آخرت میں نعمتیں عطا فرمائے گا۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت دنیا سے بہتر ہے، دنیا فنا ہونے والی ہے، آخرت باقی رہنے والی ہے، اس لیے مومن کے لیے یہ ہے ہمیں تو دونوں ہی جانب سے سرفرازی ہے، مرے شہید اور بچ گئے تو غازی ہے، اللہ اکبر۔ لیکن یہ وہ کرتے ہیں جن کے دلوں میں آخرت کی محبت ہوتی ہے، اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ حضرت امام مسلم نے لڑتے لڑتے 200 کو جہنم میں پہنچایا، اور اس کے بعد پھر جو وہ ان کو مزید فوج بھیجی گئی، لوگ بھیجے گئے، تو امام مسلم پر انہوں نے اوپر سے پتھر برسائے، اور پتھر برسانے کے بعد بالآخر یہ ہوا کہ آپ کے دانت توڑ دیے گئے، ہونٹ کاٹ دیا گیا، انگلیاں کاٹ دی گئی، اس کے بعد بھی آپ پر قابو نہ ہو سکا۔ تو یہ کہا کہ ہم آپ کو امان دیتے ہیں، ہم آپ کو امان دیتے ہیں، اور آپ نے کہا کہ مجھے تمہاری امان کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ تم میرے ساتھ دھوکہ کرو گے۔ بالآخر انہوں نے امان کی بات کہی، اور یہ قانون ہے اسلام کا، اگر کافر کو بھی امان دی جائے تو اس امان کی حفاظت کی جائے، اس کی لاج رکھی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے دن ایسے لوگوں کو حضور نے قتل کرنے سے منع فرمایا جن کو صحابہ نے امان دے دی تھی، کہا امان دے دی گئی، اب ہم قتل نہیں کریں گے۔ لیکن یہ ظالم وہ لوگ تھے کہ امان دے کر بھی انہوں نے جھوٹ بولا۔ امام مسلم کو کہا ہم آپ کو امان دیتے ہیں، اور امان دینے کے بعد امام کو جو ہے وہ ایک کھچر پہ بٹھا کر کے لے گئے، اور جیسی دارالعمارت میں پہنچے امام کی تلوار نکال لی، تلوار ان کی نیام سے نکالی، امام نے زور سے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔
राजिऊन, ये तुम्हारा पहला धोखा है, तुमने मेरी तलवार निकाल ली। जब आप इब्ने जियाद के दरबार में, दरबार क्या उस पलीत का, लेकिन बहरहाल समझाने के लिए कहना पड़ेगा, उसके गवर्नर हाउस में जब पहुंचे तो पहुंचने के बाद आपने उसको सलाम नहीं किया, और उसके बाद उस जालिम ने कहा कि आप यहाँ क्यों आए? फरमाया मैं इनके बुलाने से आया। और उसने बहुत सारी गालियां दी इमाम हुसैन को, मौलाए कायनात को, बहुत सी उसने गालियां दी, और गालियां देने के बाद बहुत सारी बातें हुई, बहस हुई, गुफ्तगू हुई, जिसको पिछले सालों में बयान किया जा चुका है। वक्त को बचाते हुए बस मैं हुसूल बरकत के लिए शहादत पढ़ना चाह रहा हूँ। बाकी मैं तो उम्मीद करता हूँ कि जो लोग चंद सालों से सुन रहे हैं उनको ये सारी शहादतें याद है। सिर्फ बरकतों का हुसूल है, बरकतें हासिल करना है, अल्लाह उसके रसूल की रजा हासिल करना है, नई नस्ल तक ये खूबसूरत पैगाम पहुंचाना है। हुआ यही कि इमाम मुस्लिम को जब उसने कहा कि यजीद की बैत के लिए तैयार हो जाओ, फरमाया हम फासिक व फाजिर और एक शरीयत को में तगय्युर पैदा करने वाले के हाथ पर बैत नहीं कर सकते। बिलाखिर यह हुआ कि इमाम मुस्लिम ने कहा कि मुझे कुछ वसीयत करना है, अगर कोई बंदा इसमें हो तो मुझे बताओ, मैं किसी को वसीयत करूं। तो नज़र पड़ी अमर बिन साद पर, तो कहा कि कुछ कराबतदारी इनसे है, कुछ यानी रिश्तेदारी इनसे है, चूँकि हज़रत सैयदुना साद इब्न अबी वक़ास रदी अल्लाह ताला अशरे मुबश्शरा में थे, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे, जन्नती असहाब में से थे, लेकिन उनका बेटा था, बिगड़ गया था, दुनियादारी में पड़ गया था। बहरहाल तो अमर बिन साद को बुलाया और बुला करके कहा, देखो मेरी 3 बातों को याद रखना। नंबर 1 कि जब मैं शहीद हो जाऊं तो 700 दिरहम मुझ पे कर्ज है, मेरा ज़िरा और मेरा घोड़ा बेचकर, मेरी ज़िरा और मेरा घोड़ा बेचकर मेरा कर्ज अदा कर देना। और दूसरी वसीयत ये है कि जब मेरी शहादत हो जाए तो मेरे जिस्म को ये बेहुरमती करेंगे तो उसको ले लेना और दफन कर देना। और तीसरी बात ये, मैं इमाम को ख़त लिख चुका हूँ, इमाम मेरा ख़त पढ़ करके ज़रूर आएंगे, इमाम को ख़त लिख देना कि कोफा वालों ने बेवफाई कर दी है, इसलिए इमाम तशरीफ़ न लाएं। ये 3 बातें उस जालिम ने वसीयत उधर जा करके सुनी और आकर पूरे दरबार में बयान कर दिया। और फिर इब्ने जियाद ने कहा, घोड़ा और ज़िरा तो मैं नहीं दूंगा क्योंकि इस पे हमारा कब्जा है। दूसरी बात ये कि लाश के बारे में क्या करना है ये हम खुद जानेंगे। और तीसरी बात ये कि हुसैन हमारी तरफ आएंगे, हम उनको निपटेंगे, नहीं आएंगे हम उनको छोड़ देंगे। इस तरह उस बदबख्त ने बात की और फिर कूफा के दारुल इमारत पर ले जा करके सैयदना इमाम मुस्लिम को खड़ा किया। इमाम फूट फूट कर रोने लगे। जालिम ने कहा, मौत को सामने देख के रो रहे हो? कहा नहीं, मौत को सामने देख कर नहीं रो रहा हूँ, बल्कि इस पर रो रहा हूँ, हुसैन को मुझ पे एतमाद बहुत है, मेरा खत पढ़ेंगे तो बाल बच्चों के साथ इधर आएंगे और इन लोगों ने बेवफाई कर दी है। ऐसे में कहा जाता है कि जिलहज्जा की 8 तारीख थी और 8वीं जिलहज्जा को सैयदना इमाम मुस्लिम को इस तरह शहीद कर दिया गया कि आपकी गर्दन उड़ाकर आपके जिस्म अतहर को कूफा के दारुल इमारत से नीचे फेंक दिया गया। मौर्रिख लिखता है कि आपकी हड्डियां चकनाचूर हो गई और आपकी शहादत के बाद दूसरा खुशनसीब जो शहीद हुआ है करबला के बाब ने, उनको हजरत हानी रदी अल्लाह ताला इब्ने उरवा कहते हैं। हानी इब्ने उरवा, उनकी भी शहादत हुई और एक ही दिन में ये दोनों को शहीद किया गया और ये दोनों के सर को दमिश्क को भेज दिया गया, जिसे दिमश्क भी कहते हैं, यजीद के पास, और इन दोनों के जिस्म को कूफा के दारुल इमारत पर लटका दिया गया। ये हुआ इन दोनों की शहादत का मामला। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐसे में शाम के वक्त ये वाक़या पेश आया। लिखने वाले मौर्रिखीन ने लिखा है, इधर इमाम मुस्लिम की शाम को शहादत हुई 8वीं जिलहज्जा को, उधर सूरज ने शर्म के मारे अपने चेहरे को छुपा लिया और उधर उस जालिम ने जब शाम हुई तो होते होते ऐलान किया, हमने सुना है कि मुस्लिम बिन अकील के बच्चे उनके साथ थे मोहम्मद इब्राहिम, जो उनको ढूंढ कर लाएगा, इनाम देंगे, इकराम देंगे। इस तरह की बात उस जालिम ने कही। कूफा वाले दरवाजे तो बंद कर ही चुके थे, पूरा कूफा
خون میں گویا کہ ڈوبا ہوا تھا، ہیبت طاری تھی، سناٹا تھا، کوفہ والوں کی بے وفائی قیامت تک تاریخ میں یاد رکھی جائے گی، لیکن صرف بے وفائی نہیں، بے وفائی کے ساتھ دغا بازی، دھوکہ بازی اور ان کی سوچ کا نچلا پن بھی یاد رکھا جائے گا۔ ادھر وہ لوگ صرف امام مسلم کے ساتھ دھوکہ نہیں کیے بلکہ ادھر آپ کے بچوں کو ڈھونڈنے بھی نکل گئے۔ حضرت امام مسلم جب حضرت ہانی کے گھر تھے، حالات خراب ہوئے تو آپ نے اپنے دونوں بچوں کو قاضی شریح کے گھر پہنچا دیا تھا۔ ادھر رات آدھی گزر گئی، قاضی شریح محمد و ابراہیم کو بلاتے ہیں، چومتے ہیں، سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اور روتے جاتے ہیں تو محمد و ابراہیم بڑی سادگی سے کہتے ہیں کہ قاضی صاحب، آپ جس انداز سے ہمیں چوم رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں اور سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، یہ سلوک تو ہمارے خاندان میں یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ہم یتیم نہیں ہیں قاضی صاحب، آپ یتیموں جیسا سلوک ہمارے ساتھ کر رہے ہیں۔ قاضی شریح کا جو مولا علی کے شاگرد بھی تھے، ان کا اندر کا صبر پھوٹ پڑا، سینے لگا کر رو پڑے، کہا شہزادو آج تم لوگ یتیم ہو گئے، اللہ اکبر۔ اور ظالم ابن زیاد نے تمہیں پکڑنے کے لیے جو ہے وہ اپنے گرگے چھوڑ رکھے ہیں، اس لیے بہت خاموشی کے ساتھ تم لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ ایک قافلہ باب العراقین سے جو ہے مدینہ منورہ کی طرف جا رہا ہے، تم جلدی سے وہاں چلے جاؤ، میرا بیٹا تمہیں پہنچا دے گا باب العراقین، اور پھر وہاں سے قافلے کے ساتھ ہو لینا اور مدینے جانا، تمہارے نانا کو میرا سلام پیش کرنا۔ ننھے ننھے بچوں نے سنا باپ شہید ہو گئے ہیں اور اللہ اکبر، عالم غربت ہے، عالم مسافرت ہے، بچوں نے کبھی دکھ کی خبر نہیں سنی تھی۔ محمد و ابراہیم ایک دوسرے کو مل کر لپٹ لپٹ کر رونے لگے۔ ایسے میں قاضی نے کہا، قاضی شریح کہتے ہیں بچوں تاخیر نہ کرو، جلدی جاؤ کہیں قافلہ نکل نہ جائے، اور اپنے بیٹے سے کہا بیٹا جلدی جاؤ، باب العراقین پر قافلہ انتظار کر رہا ہے، جلدی جا کر کے ان بچوں کو، شہزادوں کو وہاں پہنچا دو۔ ننھے ننھے بچے جب اپنے گھر سے نکل کے نانا کے مزار پہ جاتے تھے تو لوگ ان کو اپنی گود میں اٹھا لیتے تھے، اپنے کندھوں پہ اٹھا لیتے تھے، مگر آج بچوں کو اکیلے سفر کرنا تھا قافلے کے ساتھ۔ باب العراقین پر وہ قاضی شریح کا بیٹا جب پہنچا تو قافلہ نکل چکا تھا، لیکن قافلے کے گرد و غبار، قافلے کے آثار ابھی نظر آ رہے تھے۔ قاضی کے بیٹے نے کہا وہ دیکھو قافلہ جا رہا ہے، وہ گرد و غبار، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ ناخن تدبیر سے کبھی تقدیر کا خاتمہ نہیں کیا جا سکتا، تقدیر میں جو لکھا ہے وہ ہمیشہ ہو کر کے رہتا ہے، ہمیشہ تدبیر پر خدا کی تقدیر غالب آتی ہے۔ ہوا وہی جو تقدیر میں لکھا تھا۔ ننھے ننھے شہزادے امام مسلم کے شہزادے بیٹے جو اللہ اکبر نواسے تو مولا علی کے تھے اور حضرت عقیل کے پوتے تھے، اللہ اکبر، ایسے ننھے شہزادے کھلتی ہوئی کلیوں کی طرح، کھلتے ہوئے گلاب کی طرح، ان کے حسین خوبصورت چہرے، ان کے کندھوں تک لٹکتی ہوئی زلفیں ان کے نانا کے حسن و جمال کی یاد تازہ کرتی تھی۔ ننھے شہزادوں نے جب کہا گیا کہ وہ قافلہ جا رہا ہے، وہ اس کا گرد و غبار ہے، تو اللہ اکبر، دوڑے دوڑے دوڑے، غبار تو ختم ہو گیا، گرد راہ تو نگاہوں سے اوجل ہو گئی، مگر قافلہ بھی نظر نہیں آیا۔ راہ اس کے بعد چلتے رہے، بہت دیر تک چلتے رہے، راستے میں کبھی کانٹا چپتا تو آہ کر کے رہ جاتے، بے چین ہو جاتے، کیونکہ کبھی کانٹوں سے سابقہ نہیں پڑا تھا، راحتیں تھی، آرام تھا، اطمینان تھا، سکون تھا، عیش و عشرت کے سارے سامان قدموں میں امت محمدیہ نے ڈال رکھے تھے۔ آج اللہ اکبر، یہ کیسا وقت تھا آل نبی کی کلیوں پر، اللہ اکبر۔ ایسے میں کوئی آتا ہے اور آ کر کے پوچھتا ہے اے لڑکو کون ہو تم؟ تو سچوں کی اولاد نے سچی سچی بات کہہ دی، ہم مسلم بن عقیل کے یتیم ہیں۔ اتنا سننا تھا، پکڑنے والوں نے چہرے پہ تماچے مارے اور تماچے مار کے کہا ہم تمہیں ڈھونڈتے ہیں اور تم بھاگے جاتے ہو۔ اور اس کے بعد اللہ اکبر، ایک کے بالوں سے دوسروں کو باندھ دیا گیا،
اور لے جا کر کے جو ہے وہ ابن زیاد کے پاس پیش کیا۔ ابن زیاد پلید نے کہا ان لوگوں کو جیل میں رکھو، قید خانے میں ڈالو، میں یزید کو لکھتا ہوں ان بچوں کے بارے میں کیا حکم ہے، یزید جو بھی حکم دے گا، اگر زندہ تو زندہ پہنچائیں، قتل تو یہاں سے قتل کر کے سر پہنچائیں۔ مشکور نامی اس جیل کا داروغہ تھا، اس نے شہزادوں کو دیکھا، اس نے جو ہے ان کی زلفوں کو کھولا اور رات بھر خدمت کرتا رہا، اور رات کے آخری پہر میں اپنی انگوٹھی دے کر کے کہا شہزادوں میں تو تمہارے نانا سے شفاعت کا امیدوار ہوں، یہ ظالم تمہیں قتل کر دیں گے، میرا بھائی قادسیہ کا فلاں فلاں ذمہ دار ہے، اس کو یہ انگوٹھی بتانا، یہ راستہ قادسیہ جاتا ہے اور یہ راستہ بہت محفوظ راستہ ہے، اس سے سیدھے 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 چلتے چلے جانا، قادسیہ پہنچ کر میرے بھائی کو فلاں مقام پر وہ تمہیں ملے گا، یہ انگوٹھی بتانا، وہ تمہیں خیر و عافیت سے مدینہ منورہ پہنچا دے گا۔ کہتے ہیں کہ تقدیر کے مارے، وقت کے ہارے، جب رات بھر چلتے رہے، صبح ہوئی تو اپنے آپ کو ایک جنگل میں پایا، اور جب صبح ہوئی تو سوچا ہم تو راستہ بھٹک گئے، لیکن کرے کیا، کل کا حادثہ بے چین کرتا تھا، بے قرار کرتا تھا، چھپنے کو کوئی جگہ نہ تھی، ایک درخت تھا، اس درخت کے اندر ایک جو ہے سوراخ تھا، دونوں جا کر اسی میں دبک کر کے بیٹھ گئے، اور اس کے بعد کوئی آتا تو ڈر جاتے، پتا کھڑکتا بے چین ہو جاتے۔ ایسے میں ایک بوڑھی کنیز جو ہے پانی بھرنے کے لیے آئی، وہاں پر ایک تالاب تھا، جیسی تالاب میں اس نے اپنی مٹکی ڈبونا چاہی تو اس نے دیکھا بڑے خوبصورت چہرے ہیں، ان خوبصورت چہروں کو پلٹ کے دیکھا، بیت کی طرح کانپنے لگے، کہا تم تو اتنے خوبصورت ہو، کوئی شہزادے معلوم ہوتے ہو، باہر نکلو، وہاں انسانوں کے بیٹھنے کی جگہ نہیں، کون ہو تم، بتاؤ تم کون ہو، لیکن بتانے کی ہمت نہیں تھی، کل سچ بولا تھا تو پھنس گئے تھے، اور اب جھوٹ بول نہیں سکتے، سچ بھی نہیں بول سکتے، تو کریں تو کیا کریں، کہا بتاؤ شہزادے ہو، کس کے ہو، کیا ہو، بتاؤ، میں ایک ایسی خاتون کی کنیز ہوں جو اہل بیت کی عاشق ہے، تمہاری پیشانی سے اہل بیت کا نور نظر آتا ہے، بولو شہزادو کون ہو تم؟ دونوں نے کہہ دیا ہم مسلم بن عقیل کے یتیم ہیں، اتنا سننا تھا، اس نے اٹھایا، چوما، لے گئی، اور لے جانے کے بعد اپنی مالکہ سے کہا مالکہ میں تیرے لیے تحفہ لائی ہوں، کیا لائی ہو؟ یہ دیکھو مسلم بن عقیل کے بچے۔ اسی وقت اس نے اپنا دوپٹہ اتار کے کنیز کے سر پہ ڈالا اور کہا نبی کے شہزادوں کو میرے گھر لائی، جہاں میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ دونوں شہزادوں کو کی زلفیں درست کی اور اس کے بعد اپنے گھر میں رکھا، کھلایا پلایا، بڑی خدمت کی، اور اس کے بعد کہا شہزادوں میں تو تمہاری دادی کی کنیز ہوں، اللہ اکبر، بہت محبتوں کا اظہار کیا۔ لیکن وہی حال یہاں بھی تھا کہ اس کا شوہر جو ہے تلاش کر رہا تھا شہزادوں کو، اور جب رات دیر گئے وہ ظالم آیا، اس کا نام حارث تھا۔ آنے کے بعد وہ آیا تو بیوی نے پوچھا حارث اتنی تاخیر کیوں ہوئی؟ کہا میرا گھوڑا مر گیا، کیونکہ ابن زیاد نے مسلم کے بچوں کو قید کیا، وہ بچے معاذ اللہ بھاگ گئے، میں ان کو ڈھونڈتا رہا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گیا، میرا گھوڑا مر گیا، پیدل تلاش کیا۔ اس نے کہا ظالم حارث، آل نبی کو تو تلاش کر رہے قتل کرنے کے لیے، ارے چھوڑ۔ اس نے کہا بیوی تجھے کیا پتا، جوڑا ملے گا، گھوڑا ملے گا، منصب ملے گا، مقام ملے گا، اس طرح کی وہ بات کرنے لگا۔ بیوی نے اس کو کھانا دیا، وہ سو گیا، ادھر سویا۔ رات کے آخری پہر میں صبح کے قریب بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ جب بچوں کے رونے کی آواز آئی تو اس نے کہا کون رو رہا ہے؟ ہمارے گھر میں تو چھوٹے بچے نہیں ہیں، یہ ننھی ننھی آوازیں کیسی؟ کہا ارے تیرے کان بج رہے، تو سو جا، تو تھکا ہوا ہے۔ ادھر بچے کیوں رو رہے تھے؟ دونوں شہزادوں نے خواب دیکھا، اور ایک بڑے شہزادے حضرت محمد ابن عقیل مسلم ابن عقیل کہتے ہیں بھیا اٹھو، ایسا لگتا ہے کہ اب زندگی کم رہ گئی ہے، کیونکہ میں نے خواب میں دیکھا نانا جان ہے، مولا علی ہے، سیدہ کائنات ہے، امام حسن ہے، اور ابا پہنچے تو نانا نے فرمایا مسلم تم تو آ گئے، شہزادوں کو کہاں چھوڑا ہے، بچوں کو کہاں چھوڑا ہے؟ تو ابا جان کہنے لگے آقا بس اب وہ تھوڑی دیر میں آتے ہوں گے، وہ بھی آ جائیں گے اور ہمارے ساتھ وہ بھی حوض کوثر پہ حاضری دیں گے۔ بھائی نے کہا، حضرت ابراہیم نے
کہا اللہ کی قسم یہی خواب ہو بہو میں نے بھی دیکھا ہے، اس کا مطلب ہماری زندگی اب ختم ہونے والی ہے۔ دونوں شہزادے ایک دوسرے کو مل مل کر پکڑ پکڑ کر روتے ہیں، رونے کی آواز بلند ہوتی ہے۔ ایسے میں جو ہے وہ اس کا شوہر، اس خاتون کا شوہر حارث آتا ہے اور دروازہ کھولتا ہے اور کھول کر پوچھتا ہے کون ہو؟ سوچا یہ ہمارے محبوں کا گھر ہے، بتا دیا مسلم ابن عقیل کے بچے ہیں۔ سننا تھا، چہرے پہ تڑا تڑ تماچے مارے گئے، میں تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں باہر اور میرا گھوڑا بھی مر رہا ہے، میں تھک بھی رہا ہوں اور تم میرے گھر میں مزے لے رہے ہو۔ بیوی نے بہت سمجھایا لیکن ظالم نے دونوں کو باندھا اور باندھ کر کے اپنے جو ہے وہ گھوڑے کے آگے ڈالا اور ڈال کر کے گھوڑے کو کھینچ کر کے لے جانے لگا فرات کے کنارے۔ بیوی نے بچانے کی کوشش کی، بیوی کے سر پہ الٹی تلوار ماری، وہ بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑی۔ اسی طریقے سے غلام نے بچانے کی کوشش کی، اس کو بھی مارا، وہ بھی گر کے بے ہوش ہو گیا اور دونوں بچوں کو لے کر کے المختصر یہ کہ فرات کے کنارے لے جا کر دونوں ننھے شہزادے حضرت محمد اور ابراہیم کو لے جا کر کے اس نے قتل کا منصوبہ بنایا۔ لیکن جیسی قتل کرنے لگا ہاتھ کانپتے تھے، ایسے میں اس کی بیوی کو ہوش آیا، پھر بچانے آئی، بہت کوشش کی، بیٹے نے بھی کوشش کی، بیوی نے بھی کوشش کی، دنیا اس کے دماغ پہ چھائی ہوئی تھی، دنیا کی دولت اس کے دماغ پہ چھائی ہوئی تھی، اس لیے اس ظالم نے سب کو مار پیٹا اور آخر میں جب بچوں پہ تلوار اٹھایا تو ننھے ننھے بچوں میں سے محمد کہتے تھے پہلے مجھے قتل کر دے تاکہ بھائی کا دکھ نہ دیکھوں، ابراہیم کہتے تھے پہلے مجھے قتل کر دے تاکہ بھائی کا دکھ نہ دیکھوں۔ ظالم نے کہا دونوں کو ایک دوسرے سے اتنا پیار ہے، میں تم دونوں کو ایک ساتھ قتل کرتا ہوں، اور تاریخ کی اوراق گواہ ہے کہ اس ظالم حارث نے دونوں شہزادوں کو ایک ہی وار میں، ایک تلوار کے وار میں شہید کر دیا۔ ننھی ننھی گردنیں اڑ گئی اور اس کے بعد جسم جو ہے زمین پہ تڑپنے لگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دین بچانے نکلنے والے نبی کے خاندان کے ساتھ یہ سلوک ہوا، یہ انداز ہوا، اور اس کے بعد دونوں شہزادوں کا سر لے کر ابن زیاد بدنہاد بانی فساد اس پلید کے پاس پہنچا اور کہا میں تیرے لیے تحفہ لایا ہوں۔ کیا تحفہ ہے؟ دیکھ تو صحیح۔ جب شہزادوں کا سر دیکھا کہا یہ کیا؟ تو کہا یہ مجھے مل گئے تھے، میں نے قتل کر دیا۔ ارے تو نے کیوں قتل کیا؟ میں نے تو یزید کے پاس لکھ بھیجا کہ ان کے بارے میں کیا حکم ہے، اب اگر وہ زندہ منگائے گا تو میں یزید کو کیا جواب دوں گا؟ تو نے میری اجازت کے بغیر قتل کیوں کیا؟ کہا مجھے ڈر تھا کہ کوئی چھین نہ لے۔ ارے چھیننے کا ڈر تھا تو مجھے لکھتا، مجھے کہتا، اپنا کوئی نمائندہ نامہ بر میرے پاس بھیجتا، میں فوج بھیج کر کے خاموشی سے بلوا لیتا۔ تو نے اپنی مرضی سے یہ کیوں کیا؟ میں یزید کو کیا جواب دوں گا؟ اور اس کے بعد غصے میں آ کر کہا تو نے تو مجھے پھنسا دیا۔ اور پھر اس نے سب پر نظر ڈالی اور نظر ڈال کر کے اس میں ایک شخص کو پہچانا، وہ محب اہل بیت تھا۔ اس کو کہا تو اس کو لے کے جا، انعام کیا تو اس ظالم کو، اس کو بھی لے جا فرات کے کنارے، اس کو بھی قتل کر دے۔ جب فرات کے کنارے لے کر کے گیا تو کیا دیکھا؟ اللہ اکبر، دو ننھے ننھے دھڑ وہاں پر پڑے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ بے ہوش پڑے ہوئے ہیں۔ اس ظالم کو وہاں پر مار ڈالا گیا، قتل کر دیا گیا، یعنی کچھ ملا نہیں۔ کہنے والے نے اسی لیے کہا نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اہل بیت کی بے وفائی نے دنیا میں بھی ذلیل کیا، آخرت میں بھی ذلیل کیا، اور اس طریقے سے پھر دونوں شہزادوں کو فرات کے کنارے دفن کر دیا گیا۔ آج بھی حضرت محمد اور ابراہیم کی قبریں فرات کے کنارے پر موجود ہے۔ فرات تو اب کافی دور ہٹ گیا ہے لیکن بہرحال قبریں وہاں پر موجود ہے۔